اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے سیشن کی طرف۔ اس میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بھی اب دہرا رہا ہوں، پچھلی دفعہ ہم اس پر بات کر لی تھی۔ تو ہم نے جو بات پڑھتے آ رہے تھے، جو پورا ہم نے تصور سمجھا ہے، اس کو میں نے نام دیا تھا کہ ہماری کہانی خدا کی زبانی۔ تو اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا لیا، اور بنانے کے بعد کچھ معاملات ہمارے ساتھ کیے۔ ان معاملات میں سے عہد الست اور اس طرح کی چیزیں ہم نے سمجھی۔ اس دوران میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں کچھ دنیا کی جو اسکیم ہے اس کے بارے میں بتایا کہ میں نے یہ اسکیم کیا بنائی ہے۔ یہ آزمائش کی یعنی تخلیق کائنات جس مقصد سے بھی ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن اس دنیا کے اندر جب ہمیں پیدا کیا گیا تو ہمارے لیے ایک الگ سے اسکیم بنائی گئی، جس کو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی امانت پیش کرنا چاہتا ہوں تو کون اٹھائے گا؟ تو قرآن مجید کے بیان کے مطابق سب مخلوقات نے انکار کر دیا تھا، لیکن انسانوں نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ تو یہ جو انسانوں کا اٹھا لینے کا معاملہ ہے کہ انہوں نے خدا کی اس اسکیم کو مان لیا، تو اس کے بعد جو دنیا میں ہمیں بھیجا گیا تو اس کے پس منظر میں اب آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیں آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ تو آزمائش کے لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے خیر و شر کا ہمیں تصور دے دیا ہے، عہد الست کا تصور دے دیا ہے۔ تو اب دنیا میں ہمیں بھیجا کس لیے ہے؟ امتحان کے لیے۔ تو یہ امتحان کس چیز میں ہوگا؟ یہ امتحان اس چیز میں ہوگا کہ ہمیں اچھے برے حالات میں ڈال کر آزمایا جائے۔ اچھے برے حالات میں ڈال کر آزمانے سے مراد یہ ہے کہ میں کیا اللہ کی بندگی پر قائم رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں۔ یعنی اگر یوں سمجھیے کہ مجھے مشکل میں ڈالا گیا اور میں خدا سے اتنی بڑی شکایت میں مبتلا ہو گیا کہ میں نے خدا کا انکار کر دیا، تو یہ امتحان میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اسی طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سہولتیں دے دیں، تو سہولتیں اتنی زیادہ مل گئیں کہ میں اس کے بعد بگڑ گیا، تب بھی ناکام ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں بالکل واضح طور پر یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں مشکلات میں ڈال کر یا آسانیوں میں ڈال کر ہمیں آزمایا جائے، اور ہمیں آزما کر ہمارے لیے جنت دوزخ کا جو بھی معاملہ ہے وہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے خیر و شر کا ایک پورا نظام ہے جو بنایا۔ خیر و شر کے اوپر فلسفے میں اور جدید دنیا میں بہت سارے سوالات قائم کیے گئے ہیں۔ ان سوالات میں ایک بڑا سوال پرابلم آف ایول کا ہے، جو آپ لوگوں کو یہاں ہو سکتا ہے فیس کرنا پڑتا ہو، تو اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ اس مسئلہ جو ہے کم از کم دین کا پوائنٹ آف ویو واضح ہو جائے، اور اپنے اپنے لحاظ سے آپ اپنے اپنے میدان میں اس کو سمجھ سکیں اور اس کا دفاع بھی کر سکیں۔ تو خیر و شر، عربی زبان میں خیر و شر کے دونوں مطلب ہیں، نیکی اور بدی، اور اچھے اور برے حالات۔ خیر کا مطلب نیکی اور اچھے حالات ہوتا ہے، اور شر کا مطلب برائی، اور یعنی برائی بمعنی نیکی والی، نیکی کا الٹ جو ہوتا ہے بدی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو شر کے مطلب میں بدی بھی شامل ہے اور برے حالات بھی شامل ہیں۔ تو خیر و شر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈال دیا ہے۔ اس کے کئی حکمتیں ہیں، لیکن پہلی بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ دنیا ساری کی ساری خیر و شر کے امتحان کے لیے بنی ہے، اور یعنی ہم انسان ہم انسانوں، دنیا ہم انسانوں کے لیے اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ ہم خیر و شر کے امتحان میں ڈالے گئے ہیں، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو خیر و شر کا یہ جو امتحان ہے، اس میں برائی کیوں رکھی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کیوں نہیں آزما سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس میں یہ برائیاں کیوں رکھی ہیں؟ تو اس کے کئی حکمتیں ہیں۔ اس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ پختہ ہی اس وقت ہوتی ہیں، یا وہ پالش اس وقت ہوتی ہیں، یا وہ گرو اس وقت کرتی ہیں جب ہمیں مشکلات میں ڈالا جائے۔ تو مثال کے طور پر اگر بیماریاں نہ ہوتی تو ہم میڈیسن میں اتنی ترقی نہ کرتے، ہمارے ہاں بڑے بڑے حکماء اور ڈاکٹرز پیدا نہ ہوتے۔ تو بیماریاں اس لیے رکھی گئیں کہ ہم جد و جہد کریں، رزق کمانے کی مشکل اس لیے رکھی گئی تاکہ ہم جد و جہد کریں اور ایک نئی دنیا استوار کریں۔
تو مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی بیماری نہ آتی، ہمیں بھوک نہ لگا کرتی، تو میرا نیکی بدی کا ایک امتحان کا بڑا سیکشن ہی بند ہو جاتا، اور چھوٹے بڑے نہ ہوتے، سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے، نہ کوئی رشتہ داریاں ہوتی، نہ کچھ ہوتا، تب بھی آزمائش نہ ہوتی۔ اسی طرح میرے اوپر تنگ دستی نہ آتی تو میں چوری نہ کرتا، میرے اوپر ایسے حالات نہ آتے کہ جس کے بعد میں کوئی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، سب کا سٹیٹس ایک ہوتا، تو نہ میرے اندر تکبر کا احساس ہوتا، نہ کسی کے اندر۔ تو یہ جو کچھ بھی بنایا گیا ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہمیں آزمایا جائے، اور آزمانے کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری حکمتیں ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ زندگی کا نظام اس طرح سے بنا ہے کہ تکلیف سہ کر ہم زیادہ بہتر جگہ پہ آ جاتے ہیں، مشکلات سے گزر کر ہم کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر میں نے ڈاکٹر بننا ہو تو بھارت ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے ایک مشکل قسم کا 5-6 سال کا کورس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں ڈاکٹر بنتا ہوں۔ تو جو اس مشکل سے نہیں گزرے گا وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، جو اس مشکل سے گزر جائے گا وہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ تو ایسے ہی پڑھنے کی ایک پوری مشقت اب دنیا نے بنا رکھی ہے، تو جو لوگ سکول نہیں جائیں گے، کالج یونیورسٹی نہیں جائیں گے، وہ نہیں پڑھ سکیں گے، اور وہ دوسرے کسی کام میں جائیں گے۔ تو اس طرح سے زندگی بنائی، ڈیزائن اس طرح سے کی گئی ہے کہ اگر مشکل حالات پیدا نہ ہوں تو ہمارے اندر کی صلاحیتیں پروان نہیں چڑھتی، ان کو پروان چڑھانے کے لیے بھی خیر و شر کا نظام بہت ضروری ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں جو بھی ہماری صلاحیتیں تھیں وہ ہمارے دل میں ڈال دی، دل میں یا ہمارے جہاں بھی ذہن کہہ لیجئے یا صلاحیت کی جگہ کہہ لیجئے، وہاں ڈال دیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے ایک تقدیر کا فیصلہ کیا کہ میں نے اس آدمی کو فلاں فلاں والدین کے گھر پیدا کرنا ہے، فلاں ملک میں پیدا کرنا ہے، اس طرح کے اس کو حالات دینے ہیں، یہ بہت امیر گھرانے میں ہوگا یا غریب گھرانے میں ہوگا یا مڈل کلاس میں ہوگا، اور مڈل کلاس کے کون سے طبقے میں سے ہوگا، یہ ساری چیزیں فیصلہ کر کے اس کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو اس پوری زندگی گزارنے کی ایک ہدایت دے دیتا ہوں۔ اس ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جائے گا، نہیں، اس کے حالات میں جیسی اس کی زندگی ہے اس کو گزارنے کی ہدایت ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عالم دین بنانے کے لیے یا کسی کو سائنسدان بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ اپنے غریب سے غریب گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، امیر گھرانے میں پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ سائنسدان تب بھی بن کر رہے گا۔ اس کے اندر کی صلاحیتیں اس کو گائیڈ کریں گی، اس کے اندر کے جذبات اس کو گائیڈ کریں گے، اس کے اندر کے جو بھی کیفیات ہیں، اس کو کام اچھے نہیں لگیں گے، وہ بھاگتا پھرے گا، دوسرا کام ڈھونڈے گا، پھر تیسرا کام ڈھونڈے گا، پھر چوتھا، اور بالآخر اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ یہ سارا سفر اس کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر کے دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں، تخلیق کر کے جو اس کو بنانا ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تخلیق کے اس عمل کے بعد جو اس نے بننا ہے وہ بن کر آیا ہے، دنیوی معنی میں، نیکی اور بدی کے معنی میں نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو تقدیر ایک پوری بنائی ہوتی ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو یہ بن جائے گا، یہ کام کرے گا تو یہ بن جائے گا۔ تقدیر کے بارے میں یہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن بنیادی بات سمجھ لیجئے۔ جو لوگ کمپیوٹر کی لائن کے ہیں ان کے لیے ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ اف کا جو فیکٹر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اف کا فنکشن کہہ لیجئے، اسی طرح کا معاملہ تقدیر میں ہوتا ہے کہ مثلا یہ ایک آدمی ہے، تو یہ آدمی اگر پڑھے گا تو ڈاکٹر بن جائے گا، نہیں پڑھے گا تو یہ ایک دکاندار بن جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے بہت سارے آپشنز رکھ کر تقدیر لکھی ہوتی ہے، وہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق ہی ہوتی ہے کہ اگر یہ اس میدان میں جائے گا تو وہاں کیا کیا کر سکے گا، یہ اس میدان میں جائے گا تو وہاں کیا کیا کر سکے گا، اس میدان میں جائے گا تو کیا کر سکے گا۔ تو یہ تقدیر ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی ہدایت اس کو دے دی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال سے سمجھایا کہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا۔ تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پودے کی مثال دے دی کہ میں کس طرح سے ایک گھاس پھوس کا پودا نکالتا ہوں، درخت کا نکالتا ہوں، جھاڑی کوئی پیدا کرتا ہوں، تو وہ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے تخلیق کی ہوتی ہے، وہ ہم زمین میں رکھ دیتے ہیں، وہ پروان چڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کیا کرنا ہے، اور وہ بڑھتا جاتا ہے، پتے نکالتا ہے، موسم آنے پر اپنے پھل پھول نکالتا ہے، اور اپنی عمر پوری کر کے ختم ہو جاتا ہے۔
یہ اس کی جو ترقی اور پورا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جاری کر رکھا ہے. ایسا ہی ہمارے ساتھ ہے. تو مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات اصل میں وہ سروائیول کا جو بھی اس کی تقدیر جو بنائی گئی، جو اس کی ہدایت اس کے لیے دی گئی، ان کے پرورش پانے اور ان کے پھل پھول جانے کا ایک لازمی تقاضا، ایک سہارا سا بنتا ہے. تو یہ جو سمجھیے کہ اتنا کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے، مثلا ایک اور مثال سے سمجھیے، میں نے میڈیسن کی مثال دی کہ اگر ہمیں چلنا نہ ہوتا تو چلنے کی مشقت نہ ہوتی تو ہم جانوروں کو اپنے قابو میں نہ کرتے، ان کو سواری نہ بناتے، پھر سائیکل نہ بنتی، موٹر کار نہ بنتی، ٹرین نہ بنتی، جہاز نہ بنتے. ہمارے سفر کی جو مشقت تھی اس نے ہمارے لیے اتنی دنیایں کھول دی کہ ہم جہازوں تک پہنچ گئے اور اب سپیس میں جا رہے ہیں اور خلائی شٹل ہم نے بنا لیے ہیں. یہ سارا کچھ ہم نے کس وجہ سے کیا ہے؟ اپنے اندر کی صلاحیتوں کی وجہ سے اور اپنے محدودیت کی وجہ سے. اگر ہم جنت والی زندگی ہمیں مل جاتی، ادھر خیال کرتے کہ مجھے فلاں پلانٹ پہ ہونا چاہیے اور میں وہاں پہنچ جاتا ایک آنکھ جھپکنے میں، تو یہ ساری چیزیں ہم ایجاد نہ کرتے. تو دنیا میں تنگی اور مشقت اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے. اب خیر و شر کا دوسرا پہلو لیجیے کہ نیکی اور بدی کیوں رکھی گئی ہے. نیکی اور بدی ہم نے اپنی جو کہانی سنی ہے اس میں جانا کہ وہ اصل میں ہمارے امتحان کے لیے ہے. تو نیکی بدی کا تصور جو ہے، لیکن بدی اصل میں موجود نہیں ہے. بدی اصل میں موجود نہیں ہے. بدی ہمارے جو ہمیں اختیار دیا گیا امتحان کے لیے، ضروری ہے کہ مجھے آزادی ملے کہ میں اپنی مرضی کا کام کر سکوں، تبھی تو امتحان ہوگا. تو جب مجھے آزادی دی گئی تو آزادی کے دیتے ہی میرے اندر ایک چیز خود بخود پوٹینشیل پیدا ہو جائے گا کہ میرے پاس اگر دو راستے ہیں، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک بدی کا راستہ ہے، تو اب میرے پاس آزادی نے یہ پوٹینشیل دے دیا کہ میں چاہے نیکی کی طرف جاؤں چاہے بدی کی طرف جاؤں. ہم نے وہ آیت دیکھی تھی اپنے آغاز کی باتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب خیر و شر کا تصور دے دیا تو اس کے بعد فرمایا فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرہ بنے. تو یہ جو چاہے کا مفہوم ہے وہ ہمارے اختیار کو بیان کرتا ہے. تو مجھے اختیار مل گیا کہ میں نیکی کی طرف جاؤں یا برائی کی طرف. برائی دنیا میں موجود نہیں تھی، کوئی برائی تخلیق نہیں کی گئی، لیکن جیسے ہی میں اپنی آزادی کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہوں تو شر پیدا کر دیتا ہوں. مثلا چوری کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، جھوٹ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے اپنی مرضی سے چوری کر لی، میں نے اپنی آزادی سے جھوٹ بول دیا. کیا کیا میں نے کہ اپنے استعمال کو، جو آزادی تھی میری، اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے میں نے شر پیدا کر دیا ہے. شر اپنی حقیقت میں موجود نہیں تھا. جتنی بھی برائیاں ہیں آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ میرے اپنی آزادی جو مجھے اللہ نے دی ہے اس کو غلط استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے کیوں رکھا؟ شر کا امکان کیوں رکھا؟ شر کے امکان سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دنیا میں خیر پیدا کرتے ہیں. وہ خیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلی چیز یہ سمجھیے کہ ہمیں نیکی اور بدی کا فرق سمجھ میں آتا ہے. نیکی اور بدی کے فرق سمجھ آنے سے اگر صرف خیر ہوتا تو ہمیں خیر کی قیمت، ویلیو کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے لیے مثلا اگر جھوٹ بولنے کا امکان نہ ہوتا، چغلی کرنے کا امکان نہ ہوتا، تو جس طرح زمین کی مٹی کو ہم مٹی کے علاوہ اور ہوا کے علاوہ ہمیں ہمارے زندہ رہنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو ہم کسی اور چیز کا تصور ہی نہ کر سکتے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے. یا مچھلیوں کے لیے پانی ہے تو پانی ہی کے تصور کو جانتی ہیں کہ پانی کے علاوہ ہم رہ کیسے سکتے ہیں. لیکن ہم پانی اور مٹی کے تصور سے کچھ جائزہ لے سکتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو پانی میں ڈال دیا جائے اور وہ آکسیجن کا سلنڈر ہمارے ساتھ نہ ہو، تو ہم 5-10 منٹ کے بعد مٹی کو اور ہوا کے قیمت کا محسوس کریں گے کہ ہاں کتنی قیمتی چیز ہے جو باہر خشکی پر جو مٹی ہے اور جو ہوا ہے وہ ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے. تو جب ہمیں پانی میں ڈبویا جائے گا تب ہمیں اس کا احساس ہوگا. تو اس لیے شر میں ڈبونا ضروری تھا، یہ اختیار دے کر شر پیدا کرنے کا امکان ضروری تھا تاکہ ہم خیر کی قیمت کو سمجھ سکیں، خیر کو پہچان سکیں. اس اسکیم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کائنات میں ہمارے لیے خیر اور شر کا پہچان کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یا خیر کی
ویلیویبل ہونے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک نظام بنایا گیا۔ شر سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ بیماری تھی تو ہم نے میڈیسن اور میڈیکل کی پوری ایک فیلڈ وجود میں کر دی۔ ہمیں پیدل چلنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی تھی، ہم جہاز اور راکٹ تک پہنچ گئے کہ ہم نے اتنی چیزیں ایجاد کر لیں۔ بلکہ کہنا چاہیے چپل بھی ہم نے اس لیے ایجاد کی کہ چلنے میں آسانی ہو، تو پہلی سواری ہماری چپل رہی ہوگی یا جو بھی جوتا ہم نے پہلی دفعہ بنایا ہوگا، تاکہ کانٹے نہ چبھیں، پتھر نہ چبھیں اور ہم آرام سے سفر کر سکیں۔ اس کے بعد ہم نے گھوڑا استعمال کیا ہوگا یا گدھا استعمال کیا ہوگا تاکہ اور آسانی ہو جائے۔ تو یہاں سے لے کر جہاز بننے تک ہم نے اپنی اس شر سے اللہ تعالیٰ نے کیا خیر پیدا کیا کہ اتنی بڑی ایجادات ہو گئی۔ ایسے ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ ایک برا آدمی جب برائی کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت ساری اپنی اسکیم کے تحت خیر برآمد کرتے ہیں۔ مثلا برائی والے شر سے ہمیں عدالت کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ چور کو سزا ملنی چاہیے، قاتل کو سزا ملنی چاہیے، تو ہم نے ایک پورا نظام عدل سمجھا اور نظام عدل قائم کرنے کی کوشش کی۔ تو پوری دنیا میں آپ کوئی بھی تہذیب انسانوں کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ہر جگہ عدالت نظر آئے گی، پنچایت نظر آئے گی، فیصلہ کرنے والے نظر آئیں گے۔ تو کیا ہوا کہ جس طرح سے ہم نے بیماری سے میڈیکل سائنس ڈسکور کی، اسی طرح ہم نے برائیوں سے عدالت کا مفہوم اور پوری عدالت کا نظام اور پولیس اور پتہ نہیں کیا کچھ دریافت کر لیا۔ چنانچہ اب کیا ہوا کہ مثال کے طور پر اب دیکھیے کہ جرائم مجرموں کو پکڑنے کے لیے ہم نے کتنی بڑی سائنس ڈیولپ کر رکھی ہے۔ ہم ڈی این اے کی تحقیق تک پہنچ جاتے ہیں، ہم کسی کا قاتل کے پاس کسی کا بال پکڑا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے چور تک پہنچ جاتے ہیں، قاتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ چور کے چوری کرنے سے، قاتل کے قتل کرنے سے۔ یہ ہم نے کہاں کی چھوٹی سی چیز تھی، ایک جرم تھا، ایک برائی تھی، اس سے ہم نے کیا کچھ دریافت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر سے شر کو سمجھنے کا اور شر سے نیکی پیدا کرنے کا اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے۔ اور اوورآل جو پیچھے اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے۔ امتحان ایک اصل اسکیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو خیر و شر کے اس احساس، اس تصور یا اس نظام کے تحت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے ماحول میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خیر اور شر دونوں کا وجود کائنات کی اصل کہانی ہے۔ اب اس میں دو سوال اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چلیے مان لیا جی آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو اللہ تعالیٰ کیوں بیمار کر دیتے؟ کیا اس کو کیا امتحان لینا ہے؟ سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کینسر کر دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف میں کرا کئی ہفتے وہ سو نہیں سکتا۔ یہ مصیبت بچے پر کیوں آئی؟ اس کا ہمارے ہاں سمپل سا ایک جواب دیا جاتا ہے کہ یہ والدین کے لیے آزمائش ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے والدین کو نہیں آزما سکتا تھا؟ بالکل آزما سکتے تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک اپروچ پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے اگر کوئی آرٹسٹ ایک پینٹنگ بنائے تو دوسرا آرٹسٹ آ کر اس کو کہے کہ بھئی اس نے یہ اگر اس طرح سے کر لیتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اگر اس آرٹسٹ سے پوچھیں جس نے پینٹنگ بنائی ہے تو کہے گا اس کو کیا معلوم ہے، میں نے جس طرح سے بنائی ہے، اور وہ سمجھ نہیں سکا بات کو۔ تو یہ جو تصور کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح سے آزمائش بنائی، اس میں میری سجیشنز کیا ہیں؟ وہ تو کوئی بھی کام دنیا کا دیکھ لیں، نفیس سے نفیس کام دیکھ لیں، آپ سجیشن دینے کو تیار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اندر اللہ نے ایک آزادی رکھی ہے کہ میں نے سجیشن دے سکتا ہوں، تبصرے کر سکتا ہوں، کرٹیک کر سکتا ہوں، مذاق اڑا سکتا ہوں، یہ ساری میرے اندر صلاحیتیں ہیں۔ تو خدا کی اسکیم کیا ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مثال کے طور پر یہ دنیا قیامت پہ ختم ہونے والی ہے، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے کہ بھئی اللہ نے قیامت کیوں بنائی، بھئی اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار دنیا بنا کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا، تو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس نے ایسا ہی انجام ہونا ہے۔ تو میں اگر پیدا ہو گیا ہوں اور مجھے ایک طالب علم ملا
وہ ابھی BA یا FSC میں پڑھتا تھا، تو اس نے مجھے کہا جی کہ اللہ نے موت کیوں رکھی ہے، کیا میں مر جاؤں گا؟ تو میں نے کہا ہاں آپ تو مر جاؤ گے۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے بہت بری اسکیم بنائی ہے، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس کو یہی سمجھایا کہ اس کائنات کو جو حقیقت اس کی بنا دی گئی ہے اس کو قبول کیے بغیر تم نہیں رہ سکتے، اس طرح سے ساری زندگی پریشانی میں گزار دو گے۔ تم اس موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو، اس نے آنا ہے، یہ اس کا ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے۔ تو حقیقت پسندانہ اپروچ یہ ہوگی کہ جو حقائق ہیں اس کو مان لیجئے۔ جدید دنیا میں یہ بہت بات کہی جاتی ہے کہ ہم پرانے ریزننگ کے طریقے پر تکے اور ٹیوے نہیں لگاتے، بلکہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کائنات کا بھی ایک ڈیٹا ہے، اس میں بیماریاں بچوں کو آنی ہیں، بڑوں کو آنی ہیں، یہ اس دنیا کا ڈیزائن ہے، اس ڈیزائن کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اب دوسری بات آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے بچے کی آزمائش، میں اپنا ایک میرا بیٹا جب پہلا بچہ میرا، وہ ذرا زیادہ حساس بھی ہوتا ہے آدمی اس کے بارے میں، اور پیرنٹس، اور وہ لاڈلا بھی زیادہ ہوتا ہے، پیارا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ بیمار ہوا، میرے اوپر کئی بیماریاں گزری ہوں گی، اس طرح کی کبھی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جو بیٹے کی بیماری کے دوران میں میری کیفیات تھیں اور میری بیوی کی کیفیات تھیں، وہ ہمیں اپنی بیماریوں پر کبھی نہیں ہوئی۔ ہمیں جتنی پریشانی تھی اس پریشانی میں جو ہماری کیفیت تھی بالکل پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ تو میں بالکل ایک یوں سمجھیے کہ ایک اور طرح سے آزمایا گیا تھا، جو باقی زندگی میں ویسی کوئی آزمائش آئی نہیں۔ تو آزمانے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب اس کائنات میں آزمائے گئے۔ اس لیے میری آزمائش جو میرے بیٹے کے ذریعے سے ہوئی وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ یعنی ایک تو میں نے اصولی بات بتا دی کہ حقیقت پسندی کا معاملہ یہ ہے کہ کائنات جس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہے اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو میری آزمائش ہے میری اولاد کے پہلو سے جو ہونی ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ مجھے جس شدت کا، جس رنگ کا امتحان میری بچوں کی ذریعے سے ہوا وہ ویسے نہیں ہوا جیسا کہ میرے اپنے بیماریوں میں یا میری اپنی تکلیفوں میں ہوا۔ یہ اس کی پوری کائنات کے اندر جو اس کی حقیقت ہے، حقیقت پسندانہ عمل، اور دوسرا یہ کہ جو میری آزمائش ہے وہ کس رنگ کی ہے اور کس سٹائل کی ہے، کس شدت کی ہے، وہ فرق پڑتا ہے آزمائش کے طریقوں سے۔ آزمائش کے طریقوں سے جب فرق پڑتا ہے تو میرے اندر کی کچھ دوسری چیزیں آزمائی جاتی ہیں۔ کہیں میرا ایمان کی پختگی آزمائی جا رہی ہوگی، کہیں میرے عمل کی پختگی آزمائی جا رہی ہوگی، اور کہیں یہ آزمایا جا رہا ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے بارے میں کوئی برے خیالات، کوئی بدگمانی، کوئی اس طرح کی چیز تو میں نے نہیں کر ڈالی۔ یہ سارا میرا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان امتحانوں کے جو خدا نے جو بھی اسکیم بنائی ہے اس میں اس کا بڑا عمل دخل رہتا ہے کہ میری جو طبیعت، میرا جو مزاج ہے اس کے پہلو سے ہوگا۔ یعنی آزمانے والے جو ہیں ان کے مثلاً ایک آدمی ہو سکتا ہے اس کو بیماری نہ آئے، اس کا دوسرا بھائی اسی گھر میں ہے، اسی طرح سے پلا بڑا ہے، وہ بیماریوں کا پورا ہسپتال بنا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے اندر کی جو صلاحیتیں اور قوتیں ہیں وہ بیماریوں کے ذریعے سے نہیں آزمائی جائیں گی، وہ کچھ اور طرح سے آزمائی جائیں گی۔ تو کسی کو پیسہ دے کر آزمایا جائے گا، کسی کو بیماریاں دے کر، کسی کو پیسہ چھین کر، کسی کو اچھے والدین دے کر، کسی کو برے والدین دے کر، کسی کو اچھا ملک دے کر، کسی کو برا ملک دے کر، اس طرح سے بے شمار طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ اور اس آزمائش میں میرے اندر اور میرے باہر کی ساری توانائیاں چیک کی جاتی ہیں کہ یہ معاملہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے اندر کی پوری جو بھی آدمی ہے جس طرح کا ہے تو اس طرح سے آزمائش آئے گی۔ ہر آدمی اپنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، وہ اس طرح سے نہیں آزمایا جاتا کہ سب کو ایک ہی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ سورہ احزاب کی آخری آیت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کو جب امتحان میں ڈالا گیا ہے تو ان کے اپنے ذوق، اپنی صلاحیتوں اور اپنے شعور کے لحاظ سے امتحان میں ڈالا گیا ہے۔
مثلا अगर मुझे आजमाइश में डाला गया है तो वो मेरी जो सलाहियतें हैं, मेरी जो क़ुव्वतें हैं, उनके लिहाज से इम्तिहान में डाला गया है। तो मुझे मेरे बेटे को जब बीमार किया गया और किसी दूसरे को बेटे को उतना बीमार नहीं किया गया, तो उसमें फ़र्क मेरी और आपकी उसकी तबीयत का है, उसके मिजाज का है। और अब रह गया ये मसला कि बच्चे के साथ क्या होगा। बच्चे के साथ एक और खूबी ये है कि जो बच्चे बीमारियों से नहीं गुजरते और जो बच्चे बीमारियों में से गुजरते हैं, दोनों में एक फ़र्क पड़ेगा। बीमारी से गुजरने वाला बच्चा बाज़ चीज़ों में ज़्यादा मुस्तहकम, मसलन उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई, जो उस बच्चे के अंदर नहीं होगी जिसको वो बीमारी नहीं लगी। इस तरह के बहुत बेशुमार पहलू हैं। मैंने शायद पहले ही बताया था कि देहातों के जो देहाती बच्चे होते हैं, नौजवान, उनको मैंने ज़्यादा गहरा पाया है, और जो शहरी बच्चे होते हैं उनको मैंने कम गहरा पाया है। उनके पास मालूमात का अंबार होगा, उनको पता होगा कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल कैसे चलता है, ये कैसी है, वो कैसे है, लाहौर में फ़लाँ जगह क्या है, मलेशिया में फ़लाँ चीज़ क्या है, इंग्लैंड में फ़लाँ साइंसदान पैदा हुए, ये हुए। लेकिन उनके पास मालूमात का तो अंबार है, लेकिन क्या उन्होंने बातें गहरी समझ रखी हैं? बिल्कुल ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। जो बच्चे बाज़ औक़ात तंगदस्ती में पले होते हैं, जो बच्चे बीमारियों में से गुज़रे होते हैं, जो बच्चे अपनी माँ-बाप की सख्तियों में पले बड़े होते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ सलाहियतों वाले होते हैं उनसे जो दूसरे बच्चे। अब ये अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्लाज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, तो जो अल्लाह ने तकदीर ठहराई है, उस तकदीर में इस बच्चे को जो बनाना पेश नज़र है, वो लाज़मी बात है कि उसको उस तकलीफ़ में से गुज़ारा जाए। ऐसा नहीं होगा कि मुझे अगर जिस्मानी तौर पर अल्लाह ने ताकतवर बनाना है ताकि मैं आगे जिस दुनिया में मैंने ज़िंदगी गुज़ारनी है, उस दुनिया में जो बीमारियाँ आने वाली हैं, मैं उसके लिए आज तैयार किया जा रहा हूँ। और ये लाज़िम है कि पहले ही साल में कर दिया जाए या दूसरे साल में या 5वें साल में, तो उस स्कीम के लिहाज से अल्लाह ताला लेके चल रहे होते हैं। तो पूरी स्कीम को अगर हम सामने रखें, तो मैं इसको कहता हूँ कि नक्शा हयात को अगर सामने रखें, तो ये आपको अजीब-ओ-गरीब नज़र आएगा। अब देखिए, मैं किस्सा यूसुफ की तरफ तो जाना चाहता हूँ, ताकि ये बात खैर व शर का जो मसला है आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। 7 साल का लड़का है, निहायत ज़हीन, निहायत खूबसूरत, और उसके भाई उससे जेलस हैं, उसको पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उसका बाप उससे ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है। वो 7-8 साल के बच्चे को उठाते हैं और पूरी प्लानिंग करते हैं, वालिद साहब से इजाज़त लेते हैं कि हम इसको शिकार करने जाना चाहते हैं, तो ये भी हमारे साथ जाए। तो वालिद नागवारी के साथ इजाज़त दे देते हैं और वो अपने उस मासूम से भाई को एक कुएँ में फेंक देते हैं। पहले कत्ल करने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन बड़ा भाई ज़रा नरम दिल है, वो कहता है कि नहीं, हम इसको कुएँ में फेंक देते हैं। और कुएँ में फेंकने के बाद वो एक काफ़िला आता है और उनको निकाल कर ले जाता है और जाकर मिस्र में बेच देता है। तो ये एक मासूम सा लड़का एक गुलामी की ज़िंदगी में चला जाता है। कौन है? मुस्तकबिल का होने वाला नबी है, और एक नबी का बेटा है, और औलादे इब्राहीम जिसको अल्लाह ने चुना था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उसका एक फ़र्द है। अब खुदा की स्कीम मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन कहानी सुनिए कि हुआ क्या है कि वो वहाँ से निकलते हैं, ग़ुलाम बन जाते हैं। ग़ुलामी के ज़रा जवान होते हैं तो उन पर ज़ुलेखा का हमला होता है। ज़ुलेखा उनको इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल देती है। जेल में उनके पास 2 ख्वाब देखने वाले आते हैं, ख्वाब की ताबीर करते हैं। एक ताबीर के मुताबिक मार दिया जाता है, दूसरा बादशाह का दोबारा साकी बन जाता है, पानी पिलाने का काम करने वाला। बादशाह को ख्वाब आता है, ख्वाब के अंदर कोई ताबीर बताने के काबिल नहीं होता। उस नौजवान को याद आता है कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई थी। वो बादशाह से ज़िक्र करता है, बादशाह उनको आज़ादी के लिए कहता है कि आओ मेरे पास। वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं, मैं बाकी तफ़सीलात छोड़ रहा हूँ। वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं, बादशाह उनको वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर कर देता है। अब करना क्या है अल्लाह ताला ने, उस वक़्त के सुपर ताकत को दीन इब्राहिमी की दावत देनी है। और एक नबी होने वाले नबी को अपने घर से नौजवानी में उठाकर वहाँ वो परवरिश करना चाहते हैं। तो ग़ुलामी के ज़माने में वो एक वज़ीर आज़म टाइप आदमी के घर में परवरिश पाते हैं। वो मेरा ख़्याल है सिपहसालार थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लीजिए, जिनके घर में ग़ुलाम बन कर गए। उनका नाम पूतीफूर आता है। तो उसके घर में वो परवरिश पाई उन्होंने।
تو شاہی طریقے سے پرورش پائی تاکہ وہ بادشاہوں کے نظام چلنے چلنے کی باتوں کو سمجھ جائیں. پھر جیل میں ڈالے گئے, وہاں سے بادشاہ کے دربار میں پہنچائے گئے, اور انہوں نے یہودیوں کی جو کہانی ان کے بارے میں لکھی ہے اس کے مطابق اس وقت کا بادشاہ مسلمان ہوا اور مصر میں دین ابراہیمی کی روایت قائم ہوئی. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی اسکیم میں ایک بچے کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا ہے, کہاں وہ کنعان کا ایک گاؤں اور کہاں وہ مصر کے بادشاہ کے دربار میں وزیر خزانہ بنے, اور وزیر خزانہ بننے کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ کے معلم ہے, بادشاہ ان کی بات سنتا ہے, مانتا ہے. تو اللہ کی اسکیم میں بعض اوقات بچوں کے لیے سخت باتیں ہوتی ہیں, لیکن انجام کے نتیجے کے اعتبار سے وہ پوری اس اسکیم کا حصہ ہوتی ہیں جس میں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک نیا انسان بن رہے ہوتے ہیں. وقت ہو گیا ہے.